وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم مشاہدین کرام، ہمارے یہ دروس اسلامی طہارت، اس کے فقہی احکام اور کبھی کبھی کووڈ-19 سے اس کا تعلق ہو تو وہ بھی ہم بتاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں نے شروع دروس میں کہا تھا ہمارا اعتماد فقہ الحدیث نامی کتاب پر ہے، لیکن کبھی کبھی دوسری کتابوں سے بھی ہم استفادہ کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک اہم کتاب آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہی عبادات کی باتصویر فقہ. عوام الناس کے لیے بڑی اہم کتاب ہے. اس کے اندر ایک عام سمجھ کے طور پر ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے تصویروں کے ساتھ اسلامی عبادات کو پیش کیا گیا ہے. اسلامی عبادات میں طہارت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. اس کتاب کے مؤلف ہیں ڈاکٹر عبداللہ بن سالم باہمام، اور اس کے مترجم اسی کتاب آپ کو انگلش میں مل جائے گی، اور میرے سامنے جو کتاب ہے وہ اردو کا ترجمہ ہے. ترجمہ کرنے والے ڈاکٹر حبیب اللہ خان ہیں، نظر ثانی سجاد احمد نے کیا ہے. آئیے اس کتاب سے ہم ایک اہم درس حاصل کریں گے، وہ ہے قضائے حاجت کے احکام. قضائے حاجت کے احکام میں جو ذیلی عناوین ہیں ان میں سے ایک چیز وہ چیزیں جو قضائے حاجت کے وقت واجبی طور پر کرنے کی. نمبر 2، وہ چیزیں جو قضائے حاجت کے وقت کرنا حرام ہے، اور ان تمام چیزوں کا بھی ذکر ہے جو قضائے حاجت کے وقت جن کا کرنا مستحب ہے. اور ویسے ہی قضائے حاجت کے وقت کچھ مکروہات ہیں، ان کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا. قضائے حاجت کے بعد استنجا یا استجمار، ان دو طریقے ہیں، یعنی صفائی حاصل کرنے کے، پاکی حاصل کرنے کے، ان دو طریقوں کا بھی تذکرہ آ جائے گا. آئیے آپ کے ساتھ ہم سب سے پہلے ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو قضائے حاجت کے وقت واجب ہیں. ان واجبات میں سے پہلا واجب قضائے حاجت کے وقت اپنی شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ ہے، اور جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو بسم اللہ کہیں. یعنی گویا بیت الخلاء کا مطلب گندگی کی جگہ ہے، وہاں جنات کے رہنے کا زیادہ اندیشہ ہے. تب جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو کشف عورہ کرنا ہی پڑے گا، اپنی شرمگاہ سے کپڑا اٹھانا ہی پڑے گا. تو اس لیے جنات کو وہاں سے بھگانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
یہ کہہ کر آدمی اگر بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو جنات وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے قضاء حاجت کے وقت اگر گھر میں بنا ہوا بیت الخلاء نہ ہو، کسی باہر کی جگہ میں جانا ہو تو دور کے مقام پر چلے جائے جہاں پر لوگوں کی نظریں آپ کی شرمگاہ پر نہ پڑیں، یا پھر کسی چیز کے آڑ، کسی درخت کے آڑ، کسی پہاڑ کے آڑ چلے جائیں تو آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ نمبر 2، قضاء حاجت کے وقت اپنے بدن کو اور اپنے کپڑوں کو نجاست کی چھینٹوں سے بچانا ہے، اور اس سلسلے میں امام ابو داؤد نے ایک روایت نقل کی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں کو دیکھ کر کہا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور کیا تمہیں پتا ہے کس چیز کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے؟ کوئی بڑی چیزیں نہیں بلکہ وہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو پتہ چلا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ نمبر 3، پتھر یا پانی کے ساتھ استنجا کرنا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے تو یا میں یا مجھ جیسا کوئی اور بچہ آپ کے لیے پانی یا مٹی کے ڈھیلے لے کر جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پانی کو ترجیح دیتے تھے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں ڈھیلے کو استعمال کرتے تھے۔ تو اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قضاء حاجت کے وقت واجبی طور پر اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے، اسی طریقے سے واجبی طور پر اپنے بدن اور کپڑوں کو چھینٹوں سے بچانا ہے، اور اسی طریقے سے واجبی طور پر قضاء حاجت کے بعد پانی یا ڈھیلوں کو استعمال کر کے پاکی حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد ان چیزوں کا تذکرہ آئے گا جو قضاء حاجت کے وقت جن چیزوں کا کرنا حرام ہے۔ تو آج کے درس میں اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔